السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اسی عشرے میں ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم نفل نمازوں کی کثرت کریں۔ اب نفل نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جس طرح سے ہم عام دنوں میں نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس رات میں بھی نفل نماز پڑھیں۔ دو رکعت کی نیت کر کے نفل نماز پڑھیں۔ 2 رکعت کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے کہنا چاہیں تو فقط اتنا کہہ لیں، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ ملا لیں۔ ایک سورہ نہیں یاد ہے تو قرآن کی کوئی بھی 3 آیت ملا لیں۔ 3 آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ۔ 2 سجدے کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر پھر سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر سے کوئی سورہ ملائے جو بھی آپ کو یاد ہے۔ سورہ ملانے کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر سجدے میں جائیں۔ 2 سجدے کریں، سجدے کرنے کے بعد تشہد پڑھیں، التحیات، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے ہماری 2 رکعت نفل مکمل ہو گئی۔ اس طرح سے 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنی عبادت کریں، اتنی زیادہ نفلیں پڑھیں۔ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازیں بھی اس رات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اسی رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ آخر عشرے کی دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ ہمیں اس رات میں کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ جہنم سے نجات کی دعا، اللہم اجرنا من النار، ہمیں اس دعا کو بھی اس رات میں کثرت سے پڑھنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ آخر عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ اپنے سجدوں کو لمبا کریں، انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز ادا کریں، کوشش کریں کہ پوری 12 رکعت ہی ادا کریں اور ان 10 دنوں میں تہجد کو بالکل نہ چھوڑیں۔ تہجد کی نماز اور دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں لیلۃ القدر کی رات تہجد کی نماز ادا کی تو 1000 مہینے تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے خوب زیادہ دعائیں مانگیں، جتنا ہو سکے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔
خوب دعا کریں، اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کہیں۔ آپ نے چاہے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمارے پاسٹ میں جو بھی ہوا ہے، پریزنٹ میں جو بھی چل رہا ہے، حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، ہماری ہر دعا سن رہا ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے، وہ القادر ہے، ہماری دعا قبول کرنے پہ قادر ہے، ممکن کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں، اپنی اوقات کو نہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، اللہ کو دیکھیں کہ اللہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ ان 10 دنوں میں اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادتوں کو پوری جی جان لگا ڈالیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، ضرور ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور آخر میں وتر نماز ادا کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو یہ ساری عبادتیں ہیں جو ہمیں شب قدر کی رات میں کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نفل نماز پڑھیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی تلاوت کریں، کچھ حصہ رات کا ذکر و اذکار میں لگائیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔